بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 54ویں نشست ہے، 54 ایپیسوڈ، اور جنت کی حور کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع پر غامدی صاحب کے افکار و خیالات پہ جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، جو اشکال کیے جاتے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ بہت تفصیل سے ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات جان لی تھی کہ جو پورا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی جو بنیاد ہے، وہ جو لفظ ہے حور کا، یہ خود قرآن مجید میں کہاں زیر بحث ہے۔ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ کل 8 مقامات ہیں جہاں یہ چیز زیر بحث ہے، اور 4 مقامات ہیں جہاں پہ حور کا لفظ ہے۔ وہ لفظ وہاں پر کس پس منظر میں آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، اس بحث کو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے سمیٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج اس بحث کو ہم وہیں سے آگے بڑھائیں، اور بتائیے گا کہ حدیث کے ذخیرے میں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں حدیث ہیں جن میں حور کے ایک الگ انڈیپینڈنٹ مخلوق ہونے کی نشانی ہے، بتایا گیا ہے، واضح طور پہ نصوص میں بات صراحت سے آ گئی ہے۔ کیا وہ ڈیٹا ہے جو روایتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے؟ اور پچھلی بحث کو جوڑ کے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اب تک جو بات ہم نے کی ہے اس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید زیر بحث تھی۔ میں نے جس چیز کو واضح کرنے کی صحیح کی وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو لوگوں میں یہ بات بہت شائع و ضائع ہو گئی کہ قرآن مجید جگہ جگہ حوروں کا ذکر کر رہا ہے، عورتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ صرف 8 مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں عورتیں زیر بحث آئی ہیں، یا ان کے حسن و جمال کا ذکر ہوا ہے، یا یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں عورتیں اس طرح کی ہوں گی۔ ان میں سے بھی صرف 4 مقامات ہیں جن میں لفظ حور استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، وہ سارے مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور آپ کو یہ بتایا کہ ہر جگہ یہ لفظ ایک اسم صفت کے طور پر آیا ہے، اور صرف یہی نہیں آیا، بہت سے اور الفاظ بھی آئے ہیں۔ عرباً اترابا آیا ہے، قاصرات الطرف آیا ہے، الحور آیا ہے، العین آیا ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ایڈجیکٹیوز ہیں، اسماء صفات ہیں، یہ کسی الگ مخلوق کے نام نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے الجن ایک مخلوق ہے، الملائکہ ایک مخلوق ہے، اسی طرح سے قرآن مجید الحور کو یا العین کو یا قاصرات الطرف کو یا خیرات الحسان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر پیش کر رہا ہے، بلکہ عورتوں کی صفات ہیں۔ اور میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ جس طریقے سے ہم بعض موقعوں کے اوپر حسن کو، جمال کو بیان کرنے کے لیے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ ذکر کیا۔ پھر یہ بات بھی میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ شروع ہوا تو اس وقت ہماری اردو زبان میں یہ لفظ حور الگ سے ایک نام نہیں بنا تھا۔ یعنی یہ سارا معاملہ ہماری زبان میں مترجمین کے ہاں آ کر ہوا، اور اس لیے ہوا کہ زبان کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں اس میں بارہا یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت استعمال ہوئی اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ کسی خاص چیز کے لیے آپ نے وقف کر دی، ٹھیک، اس کو کسی خاص چیز ہی سے متعلق کر دیا، اور پھر اسی کے حوالے سے آپ اس کا استعمال کرنے لگ گئے، جس طرح کہ ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں اس لفظ کا استعمال ہونے لگا۔ اور اس کو جب ایک عام آدمی سنتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے جن ہے، جیسے انس ہے، جیسے ملائکہ ہے، ایسے حور بھی ایک مخلوق ہے جو جنت میں ہوگی۔ دراحال ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کا جو پہلا ترجمہ ہے، اولین تراجم میں جس کو شامل کیا جاتا ہے، وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، اور آپ اس میں دیکھیے ہر جگہ انہوں نے لفظ کے اصل معنی کے لحاظ سے اس کا مدعا واضح کیا ہے، یعنی گوریاں۔ جس طریقے سے قاصرات الطرف کا مطلب ہے شرمیلی، نیچی نگاہوں والیاں، بالکل اسی طریقے سے حور کا مطلب ہے گوریاں۔ یہ ایک اس میں صفت ہے۔ شاہ صاحب نے اسی طرح اس کو بیان کیا ہے۔ بعد کے لوگوں نے البتہ یہ کیا کہ چونکہ حور کا لفظ اردو زبان میں مستعمل ہو چکا تھا تو انہیں وہی لفظ ترجمے میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب ایک آدمی پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ غالباً کسی الگ مخلوق کا ذکر ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم عربی زبان میں یہ دیکھتے ہیں کہ نجم کا لفظ ہے، ویسے تو تارے کو کہتے ہیں، ہر آدمی اس بات سے واقف ہے، لیکن عربوں کے ہاں اس کا استعمال ثریا کے لیے خاص ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اب عربی شاعری میں بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے،
جب ہم سورہ نجم کی تفسیریں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ثریا ستارے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، تو زبان میں بعض اوقات ایک لفظ بعض تغیرات کے نتیجے میں کسی دوسرے مفہوم کے لیے استعمال ہونے لگ جاتا ہے یا کسی خاص مدعا کے لیے اس کو متعلق کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایسے ہی ہمارے یہاں لفظ مولانا ہے، اگر آپ دیکھیں تو لغوی اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے سردار، ہمارے آقا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، یعنی یہ مولانا کا لفظ، مولانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہماری اردو میں یہ علماء کے لیے، جلیل القدر علماء کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ اور اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ پچھلے کوئی 100-150 سال میں اس کا یہ استعمال شائع و ضائع ہوا ہے۔ اچھا، اس وقت ہم بہت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی۔ تو اس طرح الفاظ ایک سفر طے کرتے رہتے ہیں، اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی تھی۔ اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یہ تو قرآن مجید ہے، 8 مقامات ہیں جہاں عورتوں کا ذکر ہوا ہے، ان کے اوصاف وہاں بیان ہوئے ہیں، اور 4 جگہ ہیں جہاں پر لفظ حور آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا، وہ آیات پڑھ کر سنا دی گئیں۔ پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کے بارے میں متنبہ ہو جانا چاہیے۔ ایک تو یہ، ہمارے ہاں حدیث میں تنقیح کا معاملہ محدثین تو کرتے ہیں، لیکن واعظ حضرات یہ کام نہیں کرتے۔ اچھا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو جنت کی طرف متوجہ کرنا ہے، رتب و یابس جو چیز ان کے سامنے آئے گی، یہ دیکھے کہ بغیر کے سند کیا ہے، یہ دیکھے بغیر کے مضمون کیا ہے، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ 10 روایتیں ہیں یا 20 روایتیں ہیں، یا کچھ مزید مبالغہ کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں سینکڑوں روایتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ اچھا، دیکھیے، روایت کے معاملے میں چند چیزیں بالکل متعین ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی بات کی نسبت کر رہے ہیں تو سند کے لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے ایک داستان پکڑی، ادھر سے ایک سرگزشت لی، یہاں ایک واقعہ بیان ہوا تھا، یہ قصہ فلاں آدمی نے بیان کیا تھا، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور بغیر اس کی تحقیق کیا آپ نے اس کو سنانا شروع کر دیا یا اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں مفسرین بھی بعض اوقات اس کی احتیاط نہیں کرتے، یہ بالکل درست ہے کہ فقہا بھی بعض اوقات اس کی احتیاط نہیں کرتے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو مرفوع ہونا چاہیے، اس کی سند میں اتصال ہونا چاہیے، اس میں ہر حال میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی سیرت کردار پر کوئی حرف نہ رکھا جا سکے۔ کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہے کہ یہ اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے، اس کی روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ اور یہ بات میں نہیں عرض کر رہا، ہمارے محدثین نے یہی خدمت انجام دی ہے۔ ٹھیک، یعنی ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں، واعظ حضرات ممبروں پر بیٹھ گئے، لوگوں کی ترغیب ترہیب کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کی، کچھ گھڑ کر بیان کرنی شروع کر دیں، کچھ بہت ضعیف قسم کی روایتیں بیان کرنی شروع کر دیں، جہاں سے سنا اس کو آگے بیان کر دیا، تو تنقیح کا کام ہوا۔ اس ساری بحث میں بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ یہ تنقیح کا کام کیوں کرنا پڑا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ بات بیان فرما رہے ہیں، قرآن مجید تو ما بین الدفتین ہے، وہ بالکل ترتیب پا گیا، اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ یہ افراد نے باتیں بیان کی ہیں، ایک شخص آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ بات سنی، اس طریقے سے ایک سند وجود میں آ جاتی ہے اور لوگ یہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ بہت سی روایتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی سند ہی نہیں ہوتی، لیکن جن میں ہوتی ہے اس کی پھر تحقیق کی جاتی ہے، یعنی معلوم کیا جاتا ہے کون لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں، ان کے ہاں تاریخی اتصال بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس معیار پر محدثین نے تمام روایتوں کو جانچا اور پرکھا ہے، اور جانچنے اور پرکھنے کے بعد پھر وہ اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرتے ہیں۔ اس پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک محدث کسی چیز کی تصویب کرتا ہے تو دوسرا تنقید کرتا ہے، دوسرا تصویب کرتا ہے تو تیسرا تنقید کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس فن میں تنقیح کا یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ ان سب روایتوں کو جو حوروں کے بارے میں آپ کو ملتی ہیں، اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک ایک روایت کو دیکھیں، تو خود محدثین نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو 3 روایتیں ہیں
جو سند کے اعتبار سے قابل قبول قرار دی جائے. یعنی رسول اللہ کی زندگی میں 3 واقعات ہیں جو حوروں سے متعلق بات کیا آپ نے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو نقل ہوئی آپ سے، جو بات آپ کی نسبت سے بیان کی گئی، جس کو راویوں نے آگے پہنچایا، ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی نا. جی. تو جو کچھ انہوں نے پہنچایا اس کی جب تنقیح کا عمل محدثین نے کیا ہے تو صرف 3 روایتیں ہیں جن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. اچھا. ظاہر ہے کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، دوسرے محدثین نے، اور میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بعض جلیل القدر لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے، جیسے کہ عبداللہ العازمی صاحب کا کام ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی تخریج پر کام کیا ہے. ان سب کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں صرف 3 روایتیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کی جا سکتی. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ میری نسبت سے کوئی جھوٹی بات نہیں بیان کی جا سکتی. تو جب کسی بات پر اطمینان نہیں ہے تو وہ کس طرح بیان کی جائے گی آپ کے بارے میں؟ یہاں ایک سوال غم صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ فضائل کے باب میں تو قبول کر لی جائیں گی، لیکن احکامی یا کوئی عبادت یا کوئی شریعت کا حکم ہو وہ نہیں لیا جائے گا. تو ضعیف روایتیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ہمارے علماء فضائل کے باب میں تو لے لیتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل کے باب میں بھی دین کی بنیادیں واضح ہو رہی ہوتی، کسی چیز کی قدر و قیمت متعین ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بات ہی موضوع نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی محدثین کے ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں تساہل برتا جاتا ہے یا تسامح سے کام لیا جاتا ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لے لیں گے، تو وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ بات اصلاً موجود ہو دین کے اندر. اچھا. یعنی اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی نئی بات کا اضافہ کر دیں، اس میں یہ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں محدثین کا طریقہ ہی صحیح ہے، اور وہ یہ کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بھی بیان کی جائے گی اس کو جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے، اور کبھی بھی یہ جسارت نہیں کریں گے کہ ایک بات جو مرفوعاً آپ تک نہیں پہنچتی، ایک بات جس کی سند میں اتصال نہیں ہے، ایک بات جس کے راوی متہم بالکذب ہیں یا اور کوئی ان میں خامی بیان کی گئی ہے، یا جن کے حفظ و اتقان پر کسی نے حرف رکھا ہے، ان کو لیں اور ان کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دیں. یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر آپ ان سب روایتوں کو جمع کر کے ان کے بارے میں محدثین کے تبصرے پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے کسی روایت کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو زبان پر بھی لایا جائے. یہ صرف واعظ حضرات ہیں جو جسارت کر سکتے ہیں، وہ لوگ جن کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف 3 روایتیں ہیں یعنی جو صحیح یا حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو محدثین کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں، حسن کا درجہ بھی اس سے نیچے ہے. یعنی ساری روایتیں یہ 3 کی 3 صحیح کے درجے پر بھی نہیں پہنچتی، لیکن اگر آپ حسن روایت کو بھی قبول کر لیں تو 3 روایتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور دیکھ لیجئے کہ ان میں کیا کوئی بات قرآن مجید سے زائد کہی گئی ہے، قرآن مجید سے مختلف کہی گئی ہے، ان میں کوئی اس طرح کی داستان سنائی گئی ہے. وہ ساری کی ساری روایتیں یہ ہیں. پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے. رقم ہے 3024. ٹھیک. روایت سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء اذا لا یبصقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون آنیتہم فیہا الذہب امشاتہم من الذہب والفضہ ومجامرہم العلوہ الانجوج عود الطیب ورشوہم المسک وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضُ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. یہ میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے، ترجمہ سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی،
اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو جنت کے بارے میں بڑی حد تک قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر ذرا زیادہ تفصیل کی گئی ہے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کوئی حرف بھی اعتراض کیا جا سکے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی آہو چشم گوریوں میں سے۔ یہ آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ بھی وہی ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ۔ ٹھیک۔ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ وہ بیویاں کون ہوں گی؟ تو یہ فرمایا کہ آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔ یعنی یہ ان کے حسن و جمال کو ایک بہت خوبصورت تشبیہ سے واضح کیا ہے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض و عناد۔ ان کے دل بالکل ایک ہوں گے، وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ ٹھیک۔ تو اس میں دیکھ لیجئے قرآن مجید سے زائد کیا بات کہی گئی ہے، اس سے مختلف کیا بات کہی گئی ہے۔ یہاں پر کیا کوئی اس طرح کی اطلاع دی گئی ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے؟ وہی الفاظ، وہی اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ 2 بیویاں ہوں گی۔ ٹھیک۔ اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی روایت پہ آئیے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کو بھی ہم نے صحیح بخاری سے لیا ہے۔ رقم ہے 6111۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غدوۃ فی سبیل اللہ او روحا خیر من الدنیا وما فیہا ولقاب قوس احدکم او موضع قدم من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا ولو ان امرأۃ من نساء اہل الجنۃ اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینہما ولملأت ما بینہما ریحا ولنصیفها یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک۔ جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے، اس کی تو اوڑھنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کچھ اوصاف بیان کر دیے گئے، کچھ صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کا حسن کیا ہوگا، ان کا جمال کیا ہوگا، اس کو بیان کرنے کے لیے نہایت خوبصورت تعبیریں اس روایت میں اختیار کی گئی ہیں۔ ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی تردد پیدا کرے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت ہے اور یہ روایت معاذ بن جبل سے ہے۔ اس کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے، رقم ہے 21528۔ ٹھیک۔ عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توزی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا توزیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ ٹھیک۔ یہ روایات ہیں، یہ 3 روایات جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ 8 مقامات ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے 4 مقامات پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ 3 روایات ہیں، ان میں بھی وہی الفاظ ہیں، وہی تعبیریں ہیں، اسی طرح خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے،
اس کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں معروف الفاظ ہیں وہی استعمال ہوئے ہیں. ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کی بنیاد پر آپ حتمی طریقے سے یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر ان صحیح روایات کو، ان میں سے ایک روایت حسن ہے اور 2 صحیح کے مرتبے کی روایات ہیں، اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو وہی بات، وہی اسلوب، وہی انداز، وہی طریقہ ہے جس کی ایک جھلک ہم اجمال کے ساتھ قرآن مجید میں دیکھ چکے ہیں. قرآن مجید میں اور روایات میں ایک فرق ہمیشہ آپ دیکھیں گے، وہ اللہ کی زبان میں، اللہ کا کلام ہے. اس میں بالعموم جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے، ان میں اجمال بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو تفصیلات پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بھی اس اجمال سے نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. روایتوں میں اس کے برعکس صورتحال ذرا تفصیل کی ہوا کرتی ہے. پھر یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ روایات بالمعنی ہوتی ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور راوی نے وہ الفاظ بیان ہی یاد رکھے ہیں اور ان کو آپ تک پہنچا دیا ہے. وہ بالعموم جو بات سنتے ہیں ممکن حد تک ان الفاظ میں پہنچانے کی صحیح کرتے ہیں، ورنہ مدعا کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں. اور یہ مدعا کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا یہ ہر سطح پر ہوتا ہے. یعنی پہلے صحابی یہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد تابعی، پھر اس کے بعد تبع تابعین، یہاں تک کہ آخر تک یہ صورتحال رہتی ہے کہ روایت بالمعنی کے طریقے پر جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ مدعا ہے جسے بیان کر دیا جاتا ہے. اس میں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، تعبیریں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بعض جگہوں پر راوی کا فہم بھی داخل ہو جاتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تو اس کے لیے ایسی تعبیریں اختیار کیں جن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو، اور راوی اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ مستعار لے تو اس کے بارے میں کچھ ترددات بھی پیدا ہو جائے. یہ سب چیزیں جن لوگوں کی روایات پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ روایات کو پڑھنے کے نتیجے میں یا ان پر انحصار کرنے کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہیں. اسی لیے اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو موضوع بنا لیتا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فریم متعین کر دیتا ہے، روایت کو اس کے اندر ہی رکھ کر دیکھنا چاہیے. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں روایتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کسی تردد کا اظہار کیا جائے. یہ کم و بیش وہی باتیں ہیں جو قرآن میں بالاجمال بیان ہوئی ہیں، یہاں ان کی تفصیل ہو گئی ہے، یا یہ کہ ان کے اطلاق کی بعض صورتیں آ گئی ہیں، یا ایک آدھ چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری اطلاع میں یا ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہم صاحب، یہ پہلے تو واضح ہوا کہ روایات کا یہ جو پورا ذخیرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 بلکہ سینکڑوں روایات ہیں اور ہر جگہ حوروں ہی کا قصہ زیر بحث ہے. 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوا کہ 3 واقعات ہیں، 3 صحیح روایات ہیں جو سند کے معیار پر، محدثین کے اصولوں پر قابل قبول ہو سکتی ہیں. تینوں آپ نے پڑھ دیں. قرآن مجید کے 8 مقامات سامنے آ چکے تھے. یہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ان میں سے یہ 2 روایتوں میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جس سے ایک تاثر سا جاتا ہے، ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ عام رائج نقطہ نظر ہے شاید اس کے قریب یا کوئی مماثلت کی بات کی جا رہی ہو. یہ پہلی روایت میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ ایسی خواتین ہوں گی کہ ان کا جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. یعنی بظاہر تو ہم دنیا کی عورتیں ہیں یا کوئی بھی عورت ہے اس کی یہ ایک انہونی سی صورت سامنے نہیں آتی. اور آخری روایت میں ذکر ہوا کہ وہ جنت کی عورت، یعنی جنت میں جو اس وقت حور ہے وہ دنیا کی عورت سے بات کر رہی ہے. اس کا مطلب وہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے، اس وقت موجود ہے، تبھی تو روایت کے اندر ذکر ہوا کہ وہ اس سے یہ باتیں کر رہی ہے. تو کیا مطلب کہ وہ الگ سے مخلوق بنائی جا چکی ہے؟ پہلی بات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ در حقیقت خوبصورت تشبیہات ہیں. یعنی حسن کو بیان کرنے کے لیے، جلد کی شفافیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو سکتا ہے کچھ تعبیریں اختیار کی ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ خود راوی حضرات نے مدعا کو سامنے رکھ کر ان الفاظ میں ان کو بیان کر دیا. یعنی اس میں در حقیقت خلقت کا کوئی پہلو بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو ایک خوبصورت تشبیہ کے ساتھ ان کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے. دوبارہ سنیے جو ترجمہ میں نے ان کا کیا ہے. ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، آہو چشم گوریوں میں سے. یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں. یعنی الحور العین، جن کی پنڈلیوں کا گودا. اب دیکھیے اس میں الفاظ ہیں ان کے حسن کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ان کی خلقت کی وجہ سے. وہ کوئی الگ مخلوق ہے. ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے.
تو دیکھیے اس میں تو بڑا ہی خوبصورت ادبی اسلوب ہے جو جمال کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عربی شاعری میں، فارسی شاعری میں، ہماری اردو شاعری میں اس طرح کی خوبصورت تعبیریں عام شعراء نے اختیار کی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ راویوں نے پھر اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، یہ محض ان کے حسن کا بیان ہے۔ دوسری بات کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ روایتوں میں بہت سی چیزیں تمثیل کے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں، یعنی اس میں کیا جاتا ہے، ایک حقیقت ہے، آپ کو اس حقیقت کو سمجھانا ہے، اس کے بارے میں کچھ کردار وجود میں آ جاتے ہیں، ان کی باہمی گفتگو ہے یا ایک منظر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں یا بعض واقعات بیان کیے ہیں، اسراء کی روایت میں آپ نے جن چیزوں کو دیکھا ہے اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ابھی وہ معاملات ہوئے نہیں ہیں، نہ اس طرح پیش آئے ہیں، لیکن وہ دکھائے جا رہے ہیں، وہ باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اسراء کی روایات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مناظر آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے جبریل سے اس کے بارے میں سوالات کیے ہیں، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم جب رویا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا تجربہ تو ہم میں سے ہر شخص کو ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل اور کبھی محض ایک حقیقت تمثیل کے پیرائے میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سیدنا یوسف کا رویا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی تمثیل بنائی گئی۔ وہ تمثیل کیا تھی کہ اس میں 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو وہاں جو منظر دیکھا گیا وہ منظر گویا کسی حقیقت کی تمثیل تھی، کسی حقیقت کو اس میں ممثل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بات کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شوہر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اسے تکلیف دیتی ہے، بیوی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے تکلیف دیتا ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طریقے سے اس مکالمے کا باعث بنتی ہے، اس کو ایک حقیقت کے طور پر سامنے رکھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ بات یہاں ہو رہی ہے تو یہ وہاں تکلیف کا باعث بن رہی ہے، یا وہاں ایک بشارت کا باعث بن رہی ہے، یا وہاں ایک نعمت کا باعث بن رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس حقیقت کو کرداروں میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی پیغمبر کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ابھی، یعنی اب بتانا ہے نا، تو اس کو ایک تمثیل میں بدل کر اصل میں حقائق ہیں، معانی ہیں جن کو اس طرح ممثل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلوب آپ کو بہت ملتا ہے۔ چنانچہ اس روایت پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، اس میں دیکھیے یہی بات ہے جس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے لکھا اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آہو چشم گوریاں اپنے ہونے والے شوہروں کے بارے میں یہ گفتگو اس وقت جنت میں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں، یعنی یہ کسی واقعے کا بیان نہیں ہے۔ اس باب کی روایتوں کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور روز قیامت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ممثل کر کے سنائی اور دکھائی جاتی تھیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ یہ ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں اور سامنے جنت آ گئی، اور اس میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ گویا میں اس کا ایک خوشہ لے لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک، تو وہاں بھی کیا ہوا ہے، چیزوں کو تمثیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے رویا میں بھی بالکل یہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک، اس میں حقائق آپ کے سامنے ممثل کر کے لے آئے جاتے ہیں۔ یہ تمثیلات کیسے بنتی ہیں، اس کا ایک اندازہ اس روایت سے بھی آپ کر سکتے ہیں جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت اسراء کا واقعہ پیش آیا اور میں نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سوالات شروع ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ واقعہ رات میں پیش آیا تھا، ایک رویا کی صورت میں تھا۔ جب سوالات کیے گئے تو اس کی تفصیلات ذہن میں نہیں رہی تھی، لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ تو اسی بات پر جھٹلانے لگ جائیں گے۔ تو اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ ساری تصویر آ گئی۔ اب گویا تصویر سامنے تھی اور میں ایک ایک مقام یا راستے کی ایک ایک منزل کو گویا سامنے دیکھ رہا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہا۔ تو اس طرح پیغمبر کے سامنے چیزیں ممثل کر کے لائی جاتی ہیں۔ یہ آپ اس وقت دیکھیے کہ ہم لوگوں نے کس چیز میں کامیابی حاصل کی ہے انسان کی حیثیت سے، وہ بہت سے معاملات کہ جو پہلے ماضی میں گم ہو جاتے تھے، دنیا معلوم نہیں کب سے قائم ہے،
کب سے یہ مخلوق جس کو ہم انسان کہتے ہیں دنیا میں موجود ہے، اس کی تاریخ بن رہی ہے۔ یہ تاریخ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، روایتوں میں سنتے تھے، اب اس وقت جو تاریخ بن رہی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ناول نگار کیا کرتا ہے، فکشن لکھنے والا کیا کرتا ہے، ڈرامہ لکھنے والا کیا کرتا ہے، وہ حقائق کو لیتا ہے اور حقائق کے کردار تخلیق کرتا ہے اور ان کرداروں کے ذریعے اس حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ دونوں معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستقبل کی ایک چیز کو لیا گیا اور مستقبل کی وہ چیز بعض کرداروں میں ڈھالی گئی اور اس وقت آپ کو دکھا دی گئی یا سنا دی گئی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقت کو سامنے لایا گیا اور حقیقت کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی اور گویا کہ ایسا ہوا کہ جیسے حور یہ بات کر رہی ہے۔ تو یہ بات اگر روایات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی بنیاد پر کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ روایات آپ نے پیش کر دیں، 3 ہی روایات ہیں، قرآن کے مقامات سامنے آ گئے۔ ان کو سننے کے بعد خالی ذہن ہو کر جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات تو بطور طالب علم میں بھی کہوں گا، سننے والے بھی کہیں گے کہ اب تک قرآن مجید نے نہ یہ بات بتائی ہے کہ جنت کے اندر جو عورتیں ملیں گی وہ یہی دنیا کی عورتیں ہوں گی، اور نہ کسی روایت میں اور نہ ہی قرآن کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہاں جو مخلوق ہوگی وہ کوئی الگ انڈیپینڈنٹ جنت ہی میں پیدا کردہ دنیا کی عورتوں سے الگ مخلوق ہوگی۔ آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو، یہ بتائیں کہ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ چلیں قرآن مجید میں کوئی ایسی صراحت نہیں تھی، روایتوں میں نہیں تھی، لیکن پوری امت تو ایک ہی بات سمجھ رہی تھی صراحت نہ ہونے کے باوجود کہ جنت کے اندر جو عورتیں ملیں گی وہ ایک علیحدہ مخلوق ہوں گی، جنت میں تخلیق کی جائیں گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ نے اختلاف اگر کیا تو کیوں کیا، اور ہماری ماضی کی جو علمی روایت ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ میں نے اس میں نہ کوئی اختلاف کیا ہے، نہ کوئی الگ سے رائے قائم کی ہے، میں اس میں متفرد نہیں ہوں۔ مسلمانوں کی ایک علمی روایت ہے، اس کی تصویر جب سامنے آئے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ در حقیقت اپنی میراث سے واقف نہیں ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے رہے ہیں، ان پر کیا بحثیں کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں 8 مقامات تھے، ان میں سے 4 جگہیں ایسی تھیں جن میں لفظ حور آیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے، دوسری تعبیریں کیا ہیں، کس طرح سے حسن و جمال کا بیان کیا گیا ہے، لفظ کس طرح ہماری زبان میں آ کر گویا ایک علم سا بن گیا یا ایک جنس کا نام بن گیا ہے، درا حالے کہ وہ ایک اسم صفت ہے جس کے معنی متعین ہے۔ اہل علم ہمیشہ سے ان کو بیان کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک، روایتوں میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہی تعبیریں ہیں، وہی انداز ہے، اسی طرح سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ کسی مقام پر بھی کوئی صراحت اس طرح کی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، یا یہ صراحت ہو کہ یہ تو وہی ہیں جن کو تم دنیا میں دیکھتے ہو۔ یعنی بس یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہاں تمہارے جوڑے ہوں گے، یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی عورتیں وہاں اپنی نیکی اور خیر کے لحاظ سے ایک مرتبہ پھر بیاہی جائیں گی، اور مردوں کے بارے میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے اور جگہ جگہ واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہوں، آپ ہوں، جو بھی مخلوقات ہیں ان کو ایک نیا جسم دیں گے، اور وہ اس دنیا کے نوامیس اور قوانین کے مطابق ہوگا۔ یہ قرآن میں بھی بیان ہو گیا ہے، حدیث میں بھی بیان ہو گیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو واضح ہیں، جن باتوں کو قرآن نے بیان کر دیا، جن کو حدیث نے بیان کر دیا، یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آئی، جس طرح کہ ہم نے دیکھ لیا، قرآن کو بھی دیکھ لیا، حدیث کو بھی دیکھ لیا۔ اب یہ سوال تو بہرحال رہتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے نا، یعنی آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو اتنی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے یہ حسن کا ذکر ہو رہا ہے، جمال کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہماری اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی یا یہ کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہوگی؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اس کا انہوں نے جواب دینے کی صحیح کی ہے، اور بعض ایسے اشارات موجود تھے جن کی بنیاد پر ان کا ذہن اس جانب گیا بھی ہے، یعنی اس کا ایک محل ہے۔ چنانچہ اب ہم اپنے علم میں جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے علماء کس طرح اس کو دیکھتے رہے ہیں۔ جب آپ علماء کا ذکر کریں گے تو ظاہر ہے سب سے پہلے یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ کون لوگ، یعنی کن لوگوں سے ہم اب یہ بات سمجھنے کی صحیح کریں گے۔ تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ،
ظاہر ہے کہ اس میں یا حدیث کے شارحین ہوں گے یا قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے لوگ ہوں گے. تو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے لوگ حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں, ان کی شرح بھی نقل کر دیتے ہیں, اور جو کچھ اس میں ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا جو نقطہ ہائے نظر ان کے سامنے آئے ہوتے ہیں ان کا بھی خلاصہ کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو ابتدائی دور کی تفسیریں ہیں ان میں صحابہ کی روایات, تابعین کی روایات, اسی طرح بعد کے لوگوں کی روایات بھی نقل کر دی جاتی ہیں. اس وقت چونکہ باقاعدہ تفسیریں کتابوں کی صورت میں نہیں لکھی جا رہی تھیں, تو جو باتیں روایتوں میں نقل ہوتی تھیں کہ فلاں موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا یا مجاہد نے یہ کہا یا اکرمہ نے یہ کہا, وہ بھی عام طور پر انہی کتابوں میں نقل ہمیں مل جاتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ تفسیریں دونوں چیزوں کو بیان کرتی ہیں, یعنی جو مصنف لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے بعض اوقات, اور جو اس سے پہلے معصور روایتیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اسی طریقے سے بیان کر دیتا ہے. یعنی جن چیزوں کو آثار میں دیکھا جاتا ہے, جن چیزوں کو اس سے پہلے لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے, کسی نے درس قرآن میں بیان کیا, کسی نے توضیح کرتے ہوئے بیان کیا, کسی نے خطبہ دیتے ہوئے بیان کیا, کسی نے کسی سوال کے جواب میں بیان کیا, کسی شاگرد نے اپنے استاد کی روایت نقل کی, وہ بھی ہمیں ان کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں. ٹھیک. اس میں جو میں نے انتخاب کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کے بارے میں بھی یہ بات ابتدا میں عرض کر دوں کہ جب ہم مفسرین کا انتخاب کرتے ہیں تو تفسیریں تو ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں, اردو میں ہیں, عربی میں ہیں, فارسی میں ہیں, اور وہ زبانیں جن کو ہم نہیں جانتے ان میں بھی لکھی گئی ہیں. اس وقت انگریزی زبان میں بھی لکھی جا رہی ہیں, بہت تفسیریں لکھی گئی ہیں. لیکن ہر علم میں کچھ چیزوں کی حیثیت کلاسیک کی ہوتی ہے, بنیادی چیزوں کی ہوتی ہے, امہات کتب جن کو کہتے ہیں, یعنی یہ سورس بکس ہے. تو ہمارے ہاں یہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن سے پہلے جو تفسیریں امہات کی حیثیت رکھتی تھیں وہ تین ہی ہیں بنیادی طور پر, اور وہ تینوں تین زاویہ ہے نظر کی نمائندگی کرتی ہیں. ٹھیک. ان میں سے زمخشری ہیں. زمخشری کا اصل ذوق کیا ہے؟ زبان, بیان, جملوں کی تالیف, نحو کا علم, بلاغت کے مسائل. ٹھیک. وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, اور اس معاملے میں ان کی حیثیت بڑے بڑے ائمہ قبول کرتے ہیں. یعنی ان کی کوئی بات ہو تو سب لوگ اس کو نقل کریں گے, جواب بھی دیں گے, اختلاف بھی کریں گے, یہ تو ہماری علمی روایت رہی ہے. لیکن ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, سب مانتے ہیں. یہاں تک کہ امام راضی کو بھی اگر بات کرنی ہوگی تو وہ ان کی عبارت نقل کریں گے. باقی لوگوں کو بھی نقد کرنا ہوگا تو ان سے صرف نظر کر کے نقد نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اس درجے کے آدمی ہیں. ایک لحاظ سے وہ امام اللغہ بھی ہیں, وہ ان علوم کے بھی ائمہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو ہم نحو کہتے ہیں, صرف کہتے ہیں, بلاغت کہتے ہیں, بیان کہتے ہیں, معانی کہتے ہیں. ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے الکشاف. اچھا. اس کے بعد امام راضی ہیں. امام راضی کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی دو ہیں جن کا ذکر اقبال بھی جگہ جگہ کرتے ہیں. گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اچھا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کا مقام کیا ہے. تو امام راضی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر علم کلام کے مباحث کا بھی خلاصہ کر دیتے ہیں, زبان سے متعلق بھی چیزوں کی بہت تفصیل کر دیتے ہیں, اور روایات بھی بیان کرتے ہیں. بڑی جامعیت سے انہوں نے وہ سارا مواد جمع کر دیا ہے جو آثار میں ملتا ہے. آثار کا ظاہر ہے کہ اس طرح ذکر نہیں کرتے جیسے طبری یا ابن کثیر کرتے ہیں, لیکن بہرحال نمائندہ چیزیں وہ سامنے لے آتے ہیں. زبان و بیان کے مباحث بھی ان کے یہاں موجود ہوتے ہیں اور کلام کی بحثیں بھی موجود ہوتی ہیں. اور تیسرے کون ہیں؟ تیسرے ابن جریر طبری ہیں, جنہوں نے اصل میں صحابہ اور تابعین کی روایتیں جمع کی ہیں. یعنی ان سے پہلے جو کچھ بھی قرآن مجید کی تفسیر کے باب میں لکھا گیا تھا اس کو انہوں نے جمع کر دیا. لکھا گیا یا روایت ہوا, لوگوں نے بیان کیا, اور ان کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اس کی سند بھی بیان کرتے تھے. اچھا. روایتوں پر مبنی تفسیر ہے, معصور تفسیر اس کو جس کو معصور تفسیر کہا جاتا ہے. اسی کا خلاصہ کم و بیش کیا ہے محدثانہ طریقے کی کچھ تنقیح کے بعد ابن کثیر نے. اچھا. تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. باقی تفسیریں تو انہی سے لکھی گئی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ امام راضی نے اس مسئلے کے بارے میں اختلاف کی ہمیں اطلاع دی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ مسئلہ پیش کیسے آیا, کیا چیز ہے کہ جو اس میں بحث کا باعث بنی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں, اور یہ کہاں لکھتے ہیں؟ یہ سورہ دخان ہے. سورہ دخان کی آپ یہ جانتے ہیں کہ حور کے بارے میں آیات ہم پڑھ بھی چکے, ان کا ترجمہ بھی کر چکے. جی. یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ آیات ہیں 54-55. ان میں یہ بیان ہوا ہے کذالک وزوجناہم بحور عین, یعنی ہم نے ان کو آہو چشم گوریوں سے بیاہ دیا ہوگا.
ٹھیک. یہ بیان کیا گیا ہے. اس کی وہ تفسیر کر رہے ہیں. اس میں وہی مباحث ہیں جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے. حور کا مطلب کیا ہے، این کا مطلب کیا ہے، یہ انہوں نے بیان کر دیا سورہ دخان میں. یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں ثم اختلفوا فی ہؤلاء الحور العین. اس کے بعد اس معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو آہو چشم گوریاں ہیں یہ کہاں سے آئیں گی. اچھا، یہی سوال ہے نا آپ کا. جی. تو دیکھیے اسی سوال سے وہ ابتدا کر رہے ہیں. یہ کس سن میں بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہو گیا غازی صاحب؟ یہ ان کا جو سال وفات ہے وہ ظاہر ہے کہ 604 ہجری ہے. ٹھیک. اس سے پہلے یہ تفسیر لکھی گئی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ثم اختلفوا فی ہؤلاء الحور العین، یعنی یہ اس سال کا اختلاف نہیں بیان کر رہے جی، ماضی کا، بلکہ ماضی میں اہل علم نے اس معاملے میں کیا اختلاف کیا ہے ٹھیک، اس کو نقل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے زمانے ہی سے سامنے آ گیا تھا. یعنی حور کے بارے میں یہ اختلاف صحابہ کے مابین بھی تھا. یہ اختلاف نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، جی. وہ بحث الگ ہے کہ وہ مخلوق، یعنی یہ کیا مخلوق ہے. یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ وہاں کوئی نئی مخلوق بنائے گا، نئے سرے سے تخلیق کرے گا. یہ اختلاف ابتدا ہی سے سامنے آ گیا تھا صحابہ اور تابعین کے زمانے سے. اب پھر دیکھیے، چونکہ قرآن مجید میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، چونکہ روایتوں میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اسی لیے تو اختلاف کیا جائے گا. بہت اہم نقطہ. یعنی اگر قرآن مجید اس کی صراحت کر دیتا، حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت کر دیتے، پھر اختلاف کی جسارت کون کر سکتا ہے؟ وہ چیزیں جن کے بارے میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہوتی تو اہل علم مختلف قرائن کی صورت میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں. ٹھیک. اس میں ظاہر ہے کہ قرائن ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح بات کیا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا فہم ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، فلاں فلاں قرائن کی بنیاد پر میں اس رائے کو ترجیح دیتا ہوں. یہی اسلوب ہوتا ہے. تو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بنی ہے کہ نہ قرآن مجید نے کوئی صراحت کی ہے، نہ روایتوں میں کوئی چیز صراحت کے ساتھ بیان ہوئی. ٹھیک. صراحت کے ساتھ بیان ہوئی. اور روایت کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح روایتیں. ٹھیک. وہ روایتیں جن کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت متحقق ہوتی ہے، جن کو آپ کی نسبت سے بیان کیا جا سکتا ہے. جو روایتیں اس درجے میں نہیں ہوتی ان کا بھی یہ مقام نہیں ہوتا. وہ نقل کی جاتی ہیں، ہمارے مفسرین نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں ان کو، لیکن ان کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ ان کی بنیاد پر حتمی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. تو اس لیے یہاں کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. اختلاف سنیے کیا ہے. فقال الحسن، یہ حسن کون ہے؟ یہ حسن بصری ہیں. ان کا بہت ذکر سنا ہوگا. جی. یعنی یہ بڑی زاہد عابد شخصیت ہے. یہ تابعین میں سے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور یہ بڑے مفسرین میں شمار ہوتے ہیں. یعنی جب ابھی تفسیریں نہیں لکھی جا رہی تھیں، تابعین مختلف چیزیں بیان کر رہے تھے، گویا قرآن پڑھا رہے تھے یا سکھا رہے تھے یا اس کے بارے میں سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ مجاہد ہیں، یہ اکرمہ ہیں، اس طرح کے بعض تابعین میں بزرگ ہیں جو تفسیر میں بڑا مقام رکھتے ہیں. تو حسن کا بھی تفسیر میں بڑا مقام ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہن عجائزکم الدرد، یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہیں، یہ جن کے دانت اس دنیا میں گر جاتے ہیں. عجیب. یہ حسن بصری جو ہماری امت کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، زاہد عابد ہیں، بڑے مفسر ہیں. کوئی تفسیر آپ اٹھائیں ان کی کوئی نہ کوئی رائے آپ کو نقل ہوتی مل جائے گی. ٹھیک. تابعین میں سے ہیں، یعنی صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے. فقال الحسن ہن عجائزکم الدرد، یہ جو تمہاری ہی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، جب بوڑھی پھوس ہو جاتی ہیں تو تم نے دیکھا دانت بھی نہیں رہتے. یہی ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. ینشئہن اللہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ انہی بوڑھی عورتوں کو جن کے دانت بھی نہیں ہوتے جب وہاں اٹھائے گا اور ایک نئی تخلیق کی صورت میں نیا وجود دے کر وہاں ان کا انشاء کرے گا. جب یہ وہاں بنائی جائیں گی دوبارہ تو یہ اس صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی. یعنی یہ آہو چشم، یہ دل ربا، یہ نازک اندام، یہ ہمسن، یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہوں گی جن کے دانت اس دنیا میں گر گئے تھے، تم نے اٹھایا اور ان کو دفن کر دیا. ینشئہن، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. ٹھیک. اور دوبارہ پیدا کرے گا کس طرح؟ خلقاً آخر، ایک نئی مخلوق کی صورت بنا دے گا.
یعنی یہ نئی صورت اختیار کر لیں گی، ظاہر ہے میں بھی اسی صورت سے گزروں گا، آپ بھی گزریں گے، باقی سب بھی گزریں گے۔ یہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارا یہ جسم جو ہے جو اس وقت ختم ہو جائے گا، اس کو جب دوبارہ بنائیں گے تو ایک پور اس کی درست کریں گے، لیکن یہ ہوگا کیا؟ نبدل امثالکم، یہ بینے ہی یہ جسم نہیں ہوگا، یہ وہاں کے نوامیس اور قوانین کے لحاظ سے ایک نیا جسم ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری یہی بوڑیاں ہوں گی، یہی جن کے دانت بھی یہاں گر جاتے ہیں، ینشئہن اللہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری مخلوق کی صورت بنا کے کھڑا کر دے گا۔ وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہن لیسوا من نساء الدنیا، انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی۔ یعنی حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی یہی عورتیں ہوں گی، یہی بڈھیاں ہوں گی، یہی جن کو تم دیکھتے ہو کہ یہاں پر کس حال کو پہنچ گئیں۔ یہ انہوں نے کیوں بیان کیا کس حال کو پہنچ گئیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو قرآن مجید کہتے ہیں آہو چشم ہوں گی، گوریاں ہوں گی، وہ تو ہمسن ہوں گی، وہ تو کنواریاں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں انہی بڈھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہ بنا دے گا، یہ نئی صورت دے دے گا، یہ اعادہ خلق ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم نعیدہ، ہم ایک مرتبہ پھر دہرا دیں گے اس سارے معاملے کو، تو اس کو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے اعادہ خلق سے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اعادہ خلق ہوگا۔ تو حسن بصری کی رائے کیا ہے کہ اعادہ خلق ہوگا، اور ابو ہریرہ کی رائے کیا تھی کہ انہن لیسوا من نساء الدنیا، یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی۔ گویا اختلاف تھا اور دو آراء شروع سے موجود تھیں، دو آراء پہلے دن سے پیدا ہو گئی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے یہ دو آراء قائم کی۔ پھر اس بات کو ذہن میں ایک بار تازہ کر لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہوتی، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہوتی اور وہ متحقق ہو کر منتقل ہو گئی ہوتی، صحابہ و تابعین اس سے پوری طرح واقف ہوتے، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اختلاف۔ گویا آپ کی اس بات کی تصویب ہو گئی کہ وہ 8 مقامات اور یہ صحیح روایات، ان میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ملتا، صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ملتا، اسی لیے یہ آراء قائم کی گئی۔ آراء قائم کرنے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمیشہ قرائن ہوتے ہیں، یعنی کسی کو لم یتم سننا انسن قبلہم ولا جان سے خیال ہوا ہوگا، کسی نے کسی دوسری آیت کو دیکھا ہوگا، اور اس طرح قرائن کی بنیاد پر، یا جیسے آپ نے ایک روایت کے بارے میں سوال کر دیا، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ تو وہاں کوئی نئی مخلوق ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ وجود پذیر کریں گے، اور حسن بصری کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ تو تمہاری عورتیں ہوں گی، یہی بڈھیاں ہوں گی، انہی کو اللہ تعالیٰ کنواری بنا کر وہاں حسین و جمیل وہاں بنا کر تمہارے لیے تیار کر دیں۔ ٹھیک، یہ دو باتیں واضح ہو گئیں۔ یہ امام راضی نے ہم کو بتا دیا کہ اختلاف کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ امام راضی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ آج 3 چیزیں واضح ہوئیں آپ سے گفتگو میں کہ کل جتنا مواد تھا 8 مقام قرآن کے، 3 مقامات احادیث کے، ان میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ کوئی علیحدہ انڈیپینڈنٹ مخلوق ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کہ خود علم کی روایت کے ہاں یہ مسئلہ اگر پیش آیا ہے تو ان کی کیا رائے ہے، اور ان میں جو امہات تفاسیر ہیں، امہات کتب ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے یہ انکشاف کیا ہے، اور میں کہوں گا بطور طالب علم شکریہ کے ساتھ کہ ماضی کی علمی روایت آپ نے ہمیں دکھائی، اس سے متعارف بھی کروایا۔ کہا ہی جاتا ہے کہ ان معاملات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک متفق مجمع علیہ رائے ہے۔ ایک تفسیر آپ نے سامنے رکھی، اس کے بعد بہت اہم کشاف وہ کیا کہتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو معروف تفسیر ہے ابن کثیر کی، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس سب کے بعد آپ کا اپنا رجحان اور نقطہ نظر کیا ہے۔ وقت ہمارا یہاں پہ پورا ہو رہا ہے بدقسمتی سے، انشاءاللہ اگلی نشست میں سب باتیں آپ سے جانیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔